السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بارش کی بوندیں مٹی میں جذب ہو رہی تھیں اور زینب کھڑکی کے پاس بیٹھی اس شور کو سن رہی تھی جو باہر تھا، مگر اس شور سے کہیں زیادہ تیز شور اس کے اندر مچا ہوا تھا۔ وہ صرف 17 برس کی تھی، مگر آنکھوں میں وہ تھکن تھی جو عام طور پر عمر کے آخری حصے میں آتی ہے۔ اس کے ہاتھ میں ماں کی پرانی دوائیوں کے پرچے تھے اور ذہن میں وہ سوال جو ہر غریب کی زندگی میں بار بار آتا ہے، کل کیا ہوگا؟ باپ چارپائی پر لیٹا تھا، ٹانگیں بے چین، آنکھیں چھت پر جمی ہوئی، جیسے وہ خود کو یقین دلانا چاہتا ہو کہ وہ ابھی زندہ ہے۔ کبھی وہی آدمی تھا جو زینب کو اسکول چھوڑنے جاتا راستے میں کہتا، بیٹی پڑھ لو، علم انسان کو کسی کے سامنے جھکنے نہیں دیتا۔ آج وہی باپ دوسروں کی مدد کا محتاج تھا۔ حادثہ ایک لمحے میں ہوا تھا، مگر اس کے اثرات نے پوری زندگی بدل دی تھی۔ فیکٹری کے مشین نے صرف باپ کی ٹانگیں نہیں چھینی تھیں، اس نے زینب کے بچپن، ماں کی ہنسی اور گھر کی ساری آسانیاں بھی نگل لی تھیں۔ زینب نے اگلے ہی دن اسکول نہ جانے کا فیصلہ کیا۔ اس نے کتابیں سمیٹ کر الماری میں رکھ دیں، جیسے وہ اپنے خوابوں کو دفنا رہی ہو۔ ماں نے کچھ کہنا چاہا، مگر لفظ گلے میں اٹک گئے۔ بعض فیصلے اتنے بھاری ہوتے ہیں کہ ان پر بحث نہیں کی جاتی۔ سلائی مشین محلے والی خالہ نے دی۔ پہلی بار جب زینب نے پینڈل چلایا تو اس کے پاؤں کانپ رہے تھے، ہر ٹانکا ٹیڑھا تھا، ہر سلائی ادھوری، مگر نیت پوری تھی۔ وہ دن میں کپڑے سیتی، شام کو آرڈر دینے والوں کے گھر جاتی اور رات کو تھکن سے بے ہوش ہو جاتی۔ کئی بار ہاتھوں سے خون نکلا، کئی بار آنکھوں کے سامنے اندھیرا آیا، مگر اس نے رکنا سیکھا ہی نہیں تھا۔ رکنے کا مطلب بھوکا سونا تھا، اور بھوک وہ چیز تھی جس سے زینب کو سب سے زیادہ ڈر لگتا تھا۔ محلے کی نظریں بدلنے لگیں، پہلے ہمدردی تھی، پھر سوال اور پھر شک۔ لوگ یہ نہیں پوچھتے تھے کہ وہ کیوں باہر جاتی ہے، وہ صرف یہ دیکھتے تھے کہ وہ اکیلی کیوں جاتی ہے۔ زینب نے سنا، برداشت کیا اور خاموش رہی۔ وہ جانتی تھی کہ جواب دینے سے روٹی نہیں ملتی۔ اس کی ماں اکثر کہتی، لوگ باتیں کریں گے، تم کام کرتی رہو، مگر ماں بھی کبھی کبھی رات کو چپکے سے رو لیتی تھی، یہ سوچ کر کہ اس کی بیٹی وقت سے پہلے بڑی ہو گئی ہے۔ ایک دن کاشف اس کی زندگی میں داخل ہوا۔ صاف ستھرے کپڑے، نرم لہجہ اور ہمدردی سے بھرپور باتیں۔ اس نے دفتر کی نوکری کا ذکر کیا، آسان کام، اچھی تنخواہ۔ زینب نے دل میں ڈر محسوس کیا، مگر حالات نے اسے سوچنے کا وقت نہ دیا۔ پہلے ہی دن دفتر میں اسے اندازہ ہو گیا کہ ہر صاف نظر صاف نہیں ہوتی۔ باتوں میں چھپا زہر، مسکراہٹوں میں بے شرمی اور ماحول میں ایسی گھٹن تھی جس میں سانس لینا مشکل تھا۔ 3 دن تک اس نے خود کو سمجھایا کہ شاید وہ غلط سوچ رہی تھی۔ چوتھے دن اس نے دروازہ بند کیا اور کبھی پلٹ کر نہیں دیکھا۔ وہ تنخواہ کے بغیر لوٹی، مگر اس رات اس نے سکون سے نیند لی۔ مایوسی کے دن لمبے تھے، کئی بار اسے لگا کہ شاید اللہ نے بھی اس کی آواز سننا چھوڑ دی ہے، مگر ہر بار ماں کا ہاتھ اس کے سر پر آتا اور وہ خود کو سنبھال لیتی۔ اس نے بچوں کو پڑھانا شروع کیا، پہلے ایک، پھر 2، پھر پورا کمرہ کتابیں دوبارہ زندگی میں آئیں، مگر اس بار پڑھنے کے لیے نہیں، پڑھانے کے لیے۔ علم جو اس سے چھن گیا تھا
وہی علم اس کا سہارا بن گیا۔ وقت کے ساتھ اس کا نام پھیلنے لگا۔ جو لوگ کبھی باتیں کرتے تھے وہ اب سلام کرنے لگے۔ سال گزرتے گئے۔ باپ وہیل چیئر پر تھا مگر اس کی آنکھوں میں فخر تھا۔ بہن بھائی اسکول جانے لگے۔ گھر میں اب بھی سادگی تھی مگر خوف نہیں تھا۔ زینب اسکول میں معلمہ بن گئی۔ پہلی تنخواہ اس نے ماں کے ہاتھ پر رکھی تو ماں نے کہا، یہ پیسے نہیں، تمہاری دعا ہے۔ زینب نے پہلی بار محسوس کیا کہ اس کی جدوجہد کا وزن کم ہو رہا ہے۔ شادی کا سوال آیا تو اس نے خود فیصلہ کیا۔ اس نے ایسا رشتہ چنا جہاں اسے بوجھ نہیں، انسان سمجھا گیا۔ وہ بیوی بنی مگر اپنی شناخت کے ساتھ۔ اس نے کام نہیں چھوڑا کیونکہ وہ جانتی تھی کہ خودداری کا چراغ بجھ جائے تو گھر روشن نہیں رہتا۔ آج بھی زینب آئینے میں خود کو دیکھتی ہے تو اسے وہ ڈری ہوئی 17 سالہ لڑکی یاد آتی ہے جو بارش کے آواز سے خوفزدہ تھی۔ اب بارش اسے ڈراتا نہیں کیونکہ اس نے سیکھ لیا کہ ہر اندھیرے کے بعد روشنی آتی ہے اور ہر مجبور انسان کمزور نہیں ہوتا۔ کچھ مجبوریاں انسان کو توڑتی ہیں اور کچھ اسے بنا دیتی ہیں۔ زینب انہی میں سے تھی جو ٹوٹ کر بھی بکھری نہیں اور خاموش رہ کر بھی ایک پوری کہانی بن گئی۔ زینب نے جب پہلی بار اپنی تنخواہ سے گھر کے لیے راشن خریدا تو اسے یوں لگا جیسے اس نے کوئی جنگ جیت لی ہو۔ آٹے کی بوری، دال کا تھیلا اور چائے کی پتی، یہ سب چیزیں کسی امیر کے لیے معمولی ہوں گی مگر زینب کے لیے یہ عزت کی علامت تھیں۔ اس رات چولہا جلا، سالن کی خوشبو پھیلی اور باپ نے خاموشی سے آنکھیں بند کر کے شکر ادا کیا۔ وہ کچھ نہیں بولتا تھا مگر اس کی خاموشی میں وہ سب دعائیں شامل تھیں جو ایک باپ اپنی بیٹی کے لیے کر سکتا ہے۔ وقت نے آہستہ آہستہ زینب کے لہجے میں ٹھہراؤ پیدا کر دیا۔ وہ اب جلدی نہیں گھبراتی تھی، نہ ہی ہر بات پر آنسو بہاتی تھی۔ زندگی نے اسے سکھا دیا تھا کہ ہر مسئلے کا حل شور میں نہیں، صبر میں چھپا ہوتا ہے۔ اسکول میں بچے اس سے صرف مضمون نہیں پڑھتے تھے، وہ اس کے رونے سے بھی سیکھتے تھے۔ وہ جب کسی کمزور بچے کو سب کے سامنے ڈانٹنے کے بجائے خاموشی سے سمجھاتی تو دراصل وہ خود کو دہرا رہی ہوتی، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ ذلت انسان کو سکھاتی نہیں، توڑ دیتی ہے۔ ایک دن اسکول میں ایک بچے زاروں قطار رو رہی تھی۔ زینب نے اسے اپنے پاس بٹھایا تو معلوم ہوا کہ گھر میں حالات خراب ہیں۔ باپ بیمار ہے، ماں لوگوں کے گھروں میں کام کرتی ہے اور محلے والے باتیں بناتے ہیں۔ زینب نے اس بچی کے سر پر ہاتھ رکھا تو اسے لگا جیسے وہ اپنا ہی ماضی چھو رہی ہو۔ اس دن اس نے فیصلہ کیا کہ وہ صرف نوکری نہیں کرے گی، وہ سہارا بنے گی۔ اس نے فیس میں رعایت کی، کتابیں دلوائیں اور سب سے بڑھ کر یقین دلایا کہ مشکل وقت انسان کو ختم نہیں کرتا، بناتا ہے۔ شادی کے بعد زندگی میں نئے رنگ آئے مگر نئے امتحانات بھی۔ اس کا شوہر بظاہر سمجھدار تھا مگر معاشرہ اب بھی سوال پوچھنے سے باز نہیں آیا تھا۔ بیوی ہو کر کام کیوں کرتی ہو؟ زینب مسکرا دیتی۔ وہ جانتی تھی کہ جواب دینے کی ضرورت نہیں کیونکہ اس کا کام ہی اس کا جواب تھا۔ اس نے گھر اور کام کے درمیان توازن سیکھا، کبھی خود کو قربان کیے بغیر، اپنی ذمہ داریوں سے بھاگے بغیر۔ اس کا ماننا تھا کہ عورت اگر خود کو مکمل طور پر مٹا دے
تو رشتہ نہیں بچتا، صرف عادت رہ جاتی ہے۔ باپ کی طبیعت ایک دن زیادہ بگڑ گئی۔ اسپتال کے سفید دیواروں کے بیچ زینب نے باپ کا ہاتھ تھاما تو وہ آہستہ سے بولا، میں مطمئن ہوں یہی اس کی آخری بات تھی۔ باپ کے جانے کے بعد زینب بہت روئی، مگر اس کے آنسو کمزوری کے نہیں تھے۔ وہ جانتی تھی کہ اس کے باپ نے اسے جینا سکھایا تھا اور اب اس کی ذمہ داری تھی کہ وہ اس سبق کو آگے بڑھائے۔ اس نے اپنے دکھ کو دیوار نہیں بنایا، پل بنایا۔ کچھ عرصے بعد اس نے شام کی کلاسز شروع کی، خاص طور پر ان لڑکیوں کے لیے جو حالات کی وجہ سے اسکول چھوڑ چکی تھیں۔ وہاں عمر، لباس، ماضی کوئی معنی نہیں رکھتا تھا، صرف سیکھنے کی خواہش کافی تھی۔ زینب اکثر کہتی، اگر تم خود پر یقین کر لو تو دنیا قائل کرنے کی ضرورت نہیں رہتی۔ ان کلاسز میں بیٹھنے والی لڑکیاں اسے استاد نہیں امید سمجھتی تھیں۔ سال گزرتے گئے، زینب کے بالوں میں چند چاندنی تار اتر آگئی، مگر آنکھوں میں وہی روشنی تھی جو کبھی کچے گھر کے اندھیرے میں جلتی تھی۔ ایک دن کسی تقریب میں اسے اس کی خدمات پر بلایا گیا۔ اسٹیج پر کھڑی ہو کر جب اس نے مائیک پکڑا تو لمحہ بھر کے لیے خاموش رہی۔ اسے اپنا وہ زمانہ یاد آیا جب اس کی آواز کی کوئی قیمت نہیں تھی۔ پھر اس نے کہا، میں خاص نہیں ہوں، حالات خاص تھے۔ اگر میں کر سکتی ہوں تو کوئی بھی کر سکتا ہے، بس غلط راستہ آسان لگے تو بھی صحیح راستہ مت چھوڑیں۔ تالیاں بجیں، مگر زینب کے لیے سب سے بڑی داد وہ تھی جو اسے اپنے طالبات کی آنکھوں میں نظر آئیں۔ وہ جان گئی تھی کہ اس کی کہانی اب صرف اس کی نہیں رہی، یہ ان سب کی ہو چکی تھی جو مجبوری میں بھی خودداری کا دامن نہیں چھوڑتیں۔ شام کو جب وہ گھر لوٹی تو آسمان پر چراغاں نہیں تھا، مگر دل میں سکون تھا۔ اس نے کھڑکی کھولی، ٹھنڈی ہوا آئی اور اسے وہ پہلی بارش یاد آ گئی جس میں وہ ڈری ہوئی بیٹھی تھی۔ اس نے مسکرا کر کھڑکی بند کی، کیونکہ اب وہ جانتی تھی چراغ اگر دل میں جلتا رہے تو اندھیرا خود ہار مان لیتا ہے۔ وقت ہمیشہ یکساں نہیں رہتا، یہ بات زینب نے اپنی زندگی سے سیکھ لی تھی۔ جس لڑکی نے کچے گھر میں بارش کے ٹپکتے پانی کے نیچے آنسو چھپائے تھے، آج وہ اسی شہر میں ایک معتبر نام بن چکی تھی، مگر اس کی کامیابی کا شور کبھی اس کے لہجے میں نہیں آیا۔ وہ اب بھی آہستہ بولتی، شاید اس لیے کہ اس نے زندگی کو غور سے سننا سیکھ لیا تھا۔ ایک سرد صبح وہ اپنی شام کی کلاس کے کمرے میں بیٹھی تھی۔ دیواروں پر ہاتھ سے لکھے جملے تھے، جن میں سے ایک جملہ اسے ہمیشہ روک لیتا تھا، عزت کے ساتھ جینا بھی عبادت ہے۔ وہ کرسی پر بیٹھ گئی، آنکھیں بند کیں اور ایک لمحے کے لیے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ اسے اپنا بچپن یاد آیا، وہ دن جب اس نے کتابیں الماری میں بند کی تھیں، وہ راتیں جب بھوک نے صلح نہیں ہونے دیا تھا، اور وہ فیصلے جنہوں نے اسے ٹوٹنے کے بجائے جوڑ دیا تھا۔ اس لمحے دروازہ کھلا اور وہی بچی اندر آئی جس نے برسوں پہلے اس کے سامنے روتے ہوئے اپنی مجبوری بیان کی تھی۔ اب وہ بچی نہیں رہی تھی، ایک پراعتماد لڑکی تھی، ہاتھ میں داخلے کا خط، آنکھوں میں یقین۔ اس نے خط زینب کے ہاتھ پر رکھا اور بس اتنا کہا، آپا میں پاس ہو گئی ہوں۔ زینب کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، مگر یہ آنسو درد کے نہیں تھے،
یہ ان دعاؤں کی تکمیل تھی جو اس نے خاموشی سے مانگی تھیں۔ شام کو گھر لوٹتے ہوئے زینب نے آسمان کی طرف دیکھا۔ سورج ڈوب رہا تھا مگر اندھیرا مکمل نہیں ہوا تھا۔ اسے احساس ہوا کہ روشنی ہمیشہ سورج سے نہیں آتی، بعض چراغ دلوں میں جلتے ہیں اور نسلوں تک راستہ دکھاتے ہیں۔ اس نے گھر کا دروازہ کھولا، ماں کی تصویر پر نظر پڑی، باپ کی یاد دل میں اتر آئی اور اس نے دل ہی دل میں کہا، میں نے ہار نہیں مانی۔ رات کو سونے سے پہلے اس نے وہی پرانی الماری کھولی جہاں کبھی اس کی کتابیں بند تھیں۔ اب وہاں نئی کتابیں، نئی کاپیاں اور طالبات کے خطوط رکھے تھے۔ اس نے ایک خط اٹھایا، پڑھا اور مسکرا دی۔ پھر اس نے چراغ بجھا دیا کیونکہ اب اسے اندھیرے سے ڈر نہیں لگتا تھا۔ کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی مگر زینب کا سفر مکمل ہو چکا تھا۔ وہ لڑکی جو مجبوری کی علامت تھی اب حوصلے کی پہچان بن چکی تھی۔ اس نے ثابت کر دیا تھا کہ انسان کے حالات اس کی قسمت نہیں ہوتے، اس کے فیصلے ہوتے ہیں، اور جو لوگ خاموشی سے صحیح راستہ چنتے ہیں وقت ایک دن ان کے نام کو روشنی میں لکھ دیتا ہے۔